اور من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ حدیث شریف درجنوں کتابوں میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور دیگر الفاظ کے ساتھ مفہوم اسی طرح کا وہ 20 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہم مانتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اس حدیث کو اس کی صحیح تشریح کے ساتھ، صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ، اور قائل کی مرضی اور منشا کے ساتھ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اس کے پس منظر کے ساتھ، کیونکہ اس کا پس منظر ہے اس حدیث شریف کا۔ غدیر قوم کے موقع پر حجۃ الوداع سے واپسی پر میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، صحابہ اکرام، کچھ صحابہ تھے حضرت مولا کائنات کے حوالے سے کچھ شکر رنجی ان کے دل میں، کچھ خلش پیدا ہو گئی تھی، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا، اظہار کر دیا حضور کے سامنے۔ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے بھرے مجمع میں تقریباً 1.25 لاکھ یا کم ہوئے صحابہ موجود تھے، فرمایا تھا سنو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے۔ معنی بتا رہا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی بھی سردار ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب کیوں تلبیس ابلیس کرتے ہو، کیوں ورگلاتے ہو قوم کو، کچھ شرم کرو، اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہو، اہل سنت و جماعت، سنیت کے سٹیجوں پر آ کے خیر کے عقائد پھیلاتے ہو، اور پالا تمہیں سنیوں نے، لیکن بولتے ہوئے یہ تو سوچو کہ کن کی فکر کو پروموٹ کر رہے ہو۔ اور پھر آگے چلیے، اب معنی سمجھ آ گیا؟ من کن تو مولا کا معنی کیا ہے؟ جس کا میں آقا اس کا، جس کا میں محبوب اس کا، جس کا میں دوست اس کا، بولیے بولیے، جس کا میں مددگار اس کا، جس کا میں سردار اس کا۔ مولا کا معنی کہیں بھی خلیفہ نہیں ہے، مولا کا معنی کہیں بھی۔ اب دوسرے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے، تو اب جو لوگ وہ چونکہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا، لہذا وہ عید غدیر مناتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، اور ہمارے نام لحاظ سنی، سو کالڈ سنی، سنی نما رافضی، نیم رافضی، وہ بھی کہتے ہیں عید غدیر مبارک، عید غدیر مبارک۔ اب سنی ہو کر جو عید غدیر منا رہا ہے یا مبارک دے رہا ہے، یا تو وہ نرا جاہل ہے یا پھر وہ وروڑا ہے، یعنی جس کا اپنا کوئی دھڑا نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں ہے، بس جن نے لایا گلی وہ دے نال چلی۔ مطلب کیا ہے؟ عید غدیر منانے کا مطلب ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار، بیٹھے ہو، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا انکار، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار، مولا علی کو وہ خلیفہ اول بلا فصل مانتے ہیں، اور تینوں خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے عید غدیر مناتے ہیں۔ اگر آپ بھی تینوں خلفائے راشدین جو ہیں خلفائے ثلاثہ، ان کی خلافت کا کوئی منکر ہے تو وہ عید غدیر مناتا رہے، ہمیں اس بات پر کیا اعتراض ہے؟ اور اگر مانتے ہو کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہے، ایمان ہے، دمادم مسکل اندر ابو بکر دا سلامت رہے، دمادم مسکل اندر عمر دا، دمادم مسکل اندر عثمان دا، دمادم مسکل اندر علی دا، چوتھا دا۔ جس کا یہ ایمان عقیدہ ہے وہ کس منہ سے عید غدیر منا رہا ہے؟ اور پھر اس سے آگے چلیے، وہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس دن مناتے ہیں جس دن خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ وہ خوشی کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے اور مولا علی کو تخت خلافت مل گیا، اقتدار منتقل ہو گیا۔
حکومت ٹرانسفر ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، اور ہمارے یہاں ہمارے جو کھٹمل ہیں وہ فیس بک پہ پتہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ جاہل گنوار وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ حلالیوں کو عید غدیر مبارک ہو، حلالیوں کو، اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے، مجھے اغیار سے گلا نہیں ہے، ان کا تو میں نے بتا دیا لکم دینکم ولی دین، وہ جانے اور ان کا کام جانے، میں تو اپنے سنیوں کی بات کر رہا ہوں، سنی کہلوانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حلالیوں کو عید غدیر مبارک، تو مجھے کسی نے پوچھا جی اس کا کیا مطلب ہے، باقی حلالی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہاں حلالی اور حرامی ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا حلالیوں کو عید غدیر مبارک، اس سے مراد حلالہ کی پیداوار ہے۔